الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ناپاک جانور ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اور کون سی ایسی وجہ ہے کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے؟ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے؟ یورپی یونین سور کے گوشت سے بنی اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہا ہے؟ تو پیارے دوستوں، یہی وہ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ سور کو کیوں قتل کریں گے؟ تو پیارو، خنزیر وہ واحد جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے اور یہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر جلد کوئی زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور بھی جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا ہے۔ تو پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور ہو کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو فرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو پیارو، اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1297 میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا ہے۔ تو پیارو، ابھی جو قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی ہے، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کی پرفیومز بنا رکھے ہیں جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر ملتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ خود بھی اپنا پالتو جانور کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو پیارو، آپ کو اگر کسی خنزیر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اسے کس قسم کی بدبو آتی ہے۔ خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو حرام قرار دیتے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خنزیر نجس العین اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خنزیر کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ خنزیر کے اندر عادات ذمیمہ یعنی بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھانے والے کے اندر بھی
یہ اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہ آپ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ تو پیارو، خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنے مادہ کے پاس آتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ بھی کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے کہ جو کہ ہم جنس پرندی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی یہ سب عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو، اور وہ ہمیں ان کے حالات سے بھی آگاہ کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان، اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا زیادہ گند ڈال دیا تھا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا، جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ جانوروں کا فضلہ اور سب گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گندہ انہوں نے جو جتنا بھی گند تھا انہوں نے وہاں سے ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ اپنے اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے تو اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیا۔ تو پیارو، اکثر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے، تو یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اور یہ سب باتیں من گھڑت باتیں ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایت بالکل نہیں ملتی۔ اس 40 دن ایمان کے دور رہنے والے بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اب جدید سائنس نے بھی خنزیر کی گوشت پر تحقیق کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دے دیا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ بھی ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہم خنزیر سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں نفرت کرنی بھی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے کہ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسح ہونا بھی ثابت ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسح ہوا ہو وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ درخت کا پھل کھایا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے کوئی ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی بھی ضرورت تھی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دے تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور ہم نے اپنی زندگی اپنے محبوب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہمیں گزارنے کی توفیق بھی نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کریں اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔